السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جنت کا بیان میں پچھلی دفعہ ہم نے جنت کے حصول کے لیے جو دعائیں سیکھی تھیں، اس کے بعد جو تھوڑے بہت مسائل رہ گئے تھے جو یہ کسی عنوان کے تحت نہیں لائے بلکہ متفرق مسائل کے طور پر لائے ہیں، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں نے اپنے سے کچھ گھڑی ہوئی ہیں یا کچھ مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے بتانا ضروری خیال کیا، تو وہ ہم پڑھ رہے تھے صفحہ نمبر 204 پر، اور مسئلہ نمبر 424 سے انشاءاللہ شروع کرنا ہے۔ مومن کو اللہ کی رحمت کا امیدوار اور اس کے عذاب سے ہمیشہ خائف رہنا چاہیے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بین رہے، اعتدال میں رہے، نہ تو وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر توکل کر بیٹھے یا تکیہ لگا لے کہ عمل سے ہی جائے۔ یعنی کبھی آپ کسی کو کہیں نا کہ فرض کی ادائیگی کے لیے اگر آپ کبھی کسی کو کہیں تو وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحیم و کریم ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہی انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب بھی ہے اور اس کے لیے بتایا کہ عذاب سے ہمیشہ خائف رہنا چاہیے، یعنی اس بات سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے کہ اگر نافرمانی کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے۔ حدیث لائے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو یعلم الکافر بکل الذی عند اللہ من الرحمۃ لم یبعث من الجنۃ ولو یعلم المؤمن بکل الذی عند اللہ من العذاب لم یأمن من النار، رواہ البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے تو وہ جنت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ یعنی ظاہر ہے وہ برے اعمال کر رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے، اور بعض اوقات ایسے کافروں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ توبہ استغفار کی طرف آنا بھی چاہتے ہیں تو شیطان ان کو وسوسے سے ڈالتا ہے کہ تم تو اتنے گناہ گار ہو تو اب تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو حدیث کیا ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر کافر کو معلوم ہو جائے نا کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے تو وہ جنت سے کبھی مایوس نہ ہو، وہ ضرور اس کے لیے تگ و دو کرے، چوخواہ وہ کتنا ہی گناہ گار ہو تو پھر وہ کیا کرے گا، توبہ کی طرف مائل ہوگا۔ پھر اور فرمایا اور اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا کیا عذاب ہیں تو وہ کبھی جہنم سے بے خوف نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر مومن کے لیے بھی سیکھنے کی بڑی بات ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایمان والا ہے اور وہ عمل میں بھی بڑا آگے ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس مومن کیا ہے کہ جہنم سے بے خوف نہیں ہوتا، خواہ اس کے اعمال پہاڑوں کے برابر ہی ہوتے چلے جائیں، نیکیاں بہت زیادہ ہیں اور سب کچھ ہیں، لیکن دوسری طرف جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا کیا عذاب ہیں، اور بعض اوقات کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جو ہماری عادت میں شامل ہوتا ہے اور ہم اس کو بڑا چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا وہ اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے حق میں کمی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت پر انسان نظر رکھے نا تو ہم نہیں جانتے کہ کس چھوٹی سی نافرمانی پر پکڑ آ جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف بھی کرتے ہیں اور اللہ کی پکڑ بھی آ سکتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کسی بادشاہ کے دنیا کے کسی بادشاہ کے حق میں کوئی ناانصافی کرے تو کیسے وہ انسان کو پکڑ کا خوف ہوتا ہے نا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ تو یہاں سے مومن کے لیے کیا عمل کی بات ہے کہ ہم جتنا بھی ایمان کے اعلیٰ درجات حاصل کر لیں اور عمل میں بھی بہت آگے ہوں، لیکن اللہ کے ہاں جو نافرمانیوں پر عذاب ہیں ان سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دونوں کے مابین رہیں، اللہ کی رحمت کی بھی امید لگائے رکھیں اور اتنی امید ہی لگائیں کہ عمل سے غافل نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرتے رہیں، لیکن اتنا ہی ڈریں کہ آپ یعنی کہ نڈھال ہو کے نہ بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ زیادہ ڈر جائیں گے تو پھر بھی آپ عمل کے قابل نہیں رہیں گے۔ کبھی ہوتا ہے نا کہ انسان کے اوپر اتنا زیادہ خوف کسی چیز کا طاری ہو جاتا ہے کہ اس سے اٹھ کے کوئی کام ہی نہیں ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کے بیچ میں رہنا ہے۔ ان انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی شاب وهو فی الموت فقال کیف تجدک قال واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل ھذا الموطن الا آتاہ اللہ ما یرجو وآمنہ مما یخاف۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ۔ حسن حدیث ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قریب المرگ نوجوان کے پاس تشریف لے گئے۔ شابن ہوتا ہے جو جوان ہو، وہو فی الموتی، اور وہ مرنے والا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیفا تجدو کا، تم کیسا محسوس کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم ڈرتا بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر کوئی شخص، اب آپ یہ دیکھیں کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سے زندگی میں کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہوا، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی سند ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ تو انسان اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے، مومن کا معاملہ یہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کہنے لگا کہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دیں گے اور مجھے یعنی جنت میں داخل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر جب کسی کے دل میں خوف اور امید جمع ہوتے ہیں، اس موقع پر یعنی ہوا فی الموتی، وہ مرنے کے قریب تھا، تو اللہ تعالیٰ حسب امید فضل و کرم کرتے ہیں اور حسب خوف محفوظ و مامون رکھتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جیسے اللہ سے اس نے امید لگائی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و کرم فرما دیتے ہیں اور حسب خوف محفوظ و مامون رکھتے ہیں۔ اور جن چیزوں کا اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میرے کہیں چھوٹے گناہ یا کوئی بھی زندگی میں چاہے ان پر توبہ کی بھی ہے لیکن ہمارے پاس گارنٹی تو نہیں ہے کہ وہ معاف ہو گئے، تو ان پر انسان خوف محسوس کر رہا ہوتا ہے مرض الموت میں یا موت کے قریب جو وہ ہوتا ہے، تو اس میں جو خوف اس پر طاری ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اس کو محفوظ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا گمان ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی فیصلہ فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حالت میں رہنا چاہیے موت کے وقت، خاص طور پر اس حالت میں کہ اللہ کی رحمت کے بھی امیدوار ہوں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان خوف بھی کھا رہا ہو۔ پھر آتا ہے مسئلہ 425، مشرکین کے فوت ہونے والے نابالغ بچوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اولاد المشرکین فقال اللہ اذ خلقہم عالم بما کانوا عاملین۔ رواہ البخاری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین کی فوت ہونے والی نابالغ اولاد کے بارے میں سوال کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر کیا عمل کرتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا جو مسئلہ ہے نا، یہ تقدیر سے بھی تعلق رکھتا ہے اور بعض اوقات کچھ لوگ اس پہ بڑے وہ بھی ہوتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اور کنفیوز وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کا پتہ نہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو علیم ہے نا، ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اگر وہ بڑی ہوتی تو پھر وہ زمین پر کیا کرتی، نیک اعمال کرتی اور جنت کی مستحق ٹھہرتی یا برے اعمال کر کے جہنم کے مستحق ٹھہرتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نابالغ بچوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم اور حکمت پر مبنی ہوگا، تو اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ پھر اگر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی کو بتایا جائے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ انسان جنت میں جانے والا کہ جہنم میں، تو وہ لوگ پھر اس پہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا پھر ہمارے عمل کا اس میں کیا ہے۔ اس میں عمل کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمارے عمل کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ کا علم کیا ہے اور ہمارا مستقبل کیا ہونے والا ہے۔ ہمارے لیے تو حکم ہے کہ عمل کرتے جاؤ، ٹھیک ہے، اور جو نافرمانیاں ہیں ان سے انسان بچتا رہے۔ تو تقدیر کے مسئلے میں جتنا بتا دیا گیا اتنا ہی انسان کو ایمان لے آنا چاہیے اور اس میں بحث مباحثے سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہے مسئلہ 426، مسلمانوں کے فوت شدہ نابالغ بچوں کی پرورش جنت میں حضرت ابراہیم اور سارہ علیہم السلام کرتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطفال المسلمین فی جبل فی الجنۃ یکفلہم ابراہیم و سارۃ حتی یدفعونہم الی آبائہم یوم القیامۃ۔ رواہ ابن عساکر۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے بچے فوت ہونے کے بعد جنت میں پرورش پاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا ان کی نگہداشت فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن انہیں ان کے والدین کے سپورٹ کر دیں گے۔ اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے۔ یعنی جو یہاں سے بچے جاتے ہیں اپنے مسلمانوں کے جو بلوغت سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، تو وہاں پر ابراہیم اور ان کی بیوی سارہ علیہم السلام کے ساتھ وہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اچھا پیچھے والی جو حدیث گزری نا، اس میں آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مشرکین کے ایسے یعنی جو لوگ ہیں نا، ان کے سامنے دین پیش کیا جائے گا، تو جو جن کے اندر خیر ہوگی وہ دین کو اس وقت قبول کر لیں گے، تو وہ پھر اللہ کے ہاں سزا سے بچ جائیں گے، اور جن کے اندر خیر نہیں ہوگی اور جو وہ نہیں قبول کرنے والے، ان کو وہاں پر موقع دیا جائے گا لیکن وہ قبول نہیں کریں گے، تو پھر ظاہر ہے پھر اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے وہ قائم ہے، اور کچھ لوگوں کو اس دنیا میں یہ مہلت دی جاتی ہے کہ انہیں امتحان میں ڈالا جاتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قیامت والے دن ان کو اس امتحان میں ڈالا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے مسئلہ 427، جنت اور اس کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور رحم کی علامت ہیں۔ جہنم اور اس کی تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی علامت ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تحاجت النار والجنۃ فقالت النار اوثرت بالمتکبرین والمتجبرین وقالت الجنۃ فما لی لا يدخلونی الا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم فقال اللہ عز وجل للجنۃ انتی رحمتی ارحم بک من اشاء من عبادی وقال للنار انتی عذابی اعذب بک من اشاء من عبادی ولکل واحدۃ منکما ملؤھا فاما النار فلا تمتلئ فیدع قدمہ علیہا فتقول قط قط فہنالک تمتلئ ویزوی بعضھا الی بعض۔ رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم نے آپس میں بحث کی۔ یہ جب آتا ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن میں آتا ہے، وہاں پر یہ الفاظ ہیں نا حاجہ ابراہیم، تو تحاجت النار والجنۃ، جنت اور جہنم نے آپس میں جھگڑا کیا یا بحث کی، تو آگ کہنے لگی، آگ نے کہا میرے اندر متکبرین والمتجبرین یعنی متکبر اور جابر لوگ داخل ہوں گے۔ جنت نے کہا میرے اندر صرف ضعیف لوگ ہی آئیں گے، کمزور قسم کے، گرے پڑے اور عاجز لوگ، ٹھیک ہے، ضعفاء الناس، لوگوں میں سے جو کمزور ہیں، وسقطہم وعجزہم، اور جو گرے پڑے ہیں اور جو عاجز ہو گئے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم کروں گا، اور جہنم سے کہا تو میرا عذاب ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم کروں گا، اور جہنم سے کہا تو میرا عذاب ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں گا تیرے ذریعے عذاب دوں گا اور تم بھری جاؤ گی، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ کہ نار شاید اس بات پر متکبر تھی کہ اس میں متکبرین اور متجبرین آ رہے ہیں، اور جنت میں تو جو ان سے عاجز اور مجبور ہی جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان دونوں سے یہ فرمایا کہ جنت اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ جس پر چاہیں گے اس کے ذریعے سے رحم کریں گے، لیکن اس میں وہی ہے کہ ظاہر ہے اس میں ناانصافی نہیں ہوگی، وہ شخص دنیا میں اپنے اعمال کی کمائی ہی وہاں پر پھر پائیں گے، خواہ وہ جنت کی صورت میں ہو یا جہنم کی صورت میں۔ اور پھر جہنم کے لیے کیا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بھری جاؤ گی، یعنی اتنے لوگ تم میں ڈال دیے جائیں گے، استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم لوگوں سے تو نہیں بھر سکے گی، البتہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھیں گے، تب وہ کہے گی قطن قطن، یعنی بس بس، کہ میں بھر گئی، اور بھر جائے گی، اس کا ایک حصہ دوسرے پر سمٹ جائے گا۔ یعنی ہوتی ہے نا کوئی ایک چیز آپ اس کو پھیلاتے ہیں تو وہ پھیلتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی چیز امیجن کر لیں، زمین کی گود ہی آپ دیکھ لیں، آپ گہرائیاں کھودتے ہیں وہ کھدتی چلی جاتی ہیں،
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پھر بھرنے کے لیے آپ سمیٹ دیتے ہیں. تو جہنم کا بھی یہ حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متکبرین اور جباروں پر اس طرح سے غضبناک ہو رہی ہوگی اور بھر ہی نہیں رہی ہوگی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھیں گے، تو قدم مبارک رکھیں گے، تو پھر وہ کہے گی بس بس میں بھر گئی. اچھا، اگلا ہے ہر جنتی جنت میں اپنے محل کو دنیا کے مکان سے بہتر پہچانتا ہوگا. جنت میں داخل ہونے سے پہلے سب کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے. میں نا ایک سیکنڈ، مجھے میں ہولڈ کریں. اس میں حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بین الجنة والنار فیتقاصون مظالم كانت بینہم فی الدنیا حتی اذا نقوا وحذبوا اذن لهم بدخول الجنة فوالذی نفس محمد بیدہ لأحدهم بمسکنہ فی الجنة ادل بمنزلہ کان فی الدنیا. رواہ البخاری. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل ایمان جہنم کے اوپر رکھے ہوئے پل صراط سے گزر جائیں گے تو جنت اور جہنم کے درمیان ایک پل کے اوپر روک لیے جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر آگے ایک اور جگہ پر، اور دنیا میں لوگوں نے ایک دوسرے پر جو ظلم کیے ہوں گے ان کا بدلہ چکایا جائے گا. جب سارے اہل ایمان پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں جانے کی اجازت دی جائے گی. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہر جنتی جنت میں اپنی جگہ سے دنیا کی جگہ کے مقابلے میں زیادہ آشنا ہوگا، یعنی پہچانتا ہوگا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہاں پر ایک تو ہمیں بقنطراتی کنترا کے پل کا پتہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے، پل صراط کو تو آپ جانتے ہیں کہ جو کہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا اور اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے. تو اب اس کے اوپر سے کون، منافقین تو اس سے پہلے ہی جہنم کی گہری کھائیوں میں گرا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، ان کے اور مومنین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی. ٹھیک ہے، اور یہ جو مومنین ہیں وہ پل صراط سے گزریں گے اور اپنے اپنے ایمان کے مطابق. ٹھیک ہے، اب یہ جب پل، اور آپ کو جانتے ہیں کہ کچھ اس میں گر بھی جائیں گے نعوذ باللہ جہنم سے، جو بعد میں شفاعت محمدیہ سے یا جیسے بھی اگر ان کے اندر رائے برابر ایمان ہوگا تو نکالے جائیں گے. تو جب یہ یہاں سے بچا کے، یعنی پل صراط کو یہ کراس کر گئے ہیں، اس کے بعد ایک اور پل آئے گا جسے کنترا کا پل کہتے ہیں. اس کنترا کے پل پر یہ اہل ایمان والے ہیں سارے. ٹھیک ہے، اب ان میں سے کافر تو کوئی بھی پل صراط کو نہیں پار کر سکا نا، وہ تو گر گیا جہنم میں. تو اب یہ سارے اہل ایمان ہیں، لیکن اہل ایمان کے اندر بھی آپس میں کوئی نہ کوئی قدورتیں ہوتی ہیں، ایک اوبیس بات ہے. ٹھیک ہے، میاں بیوی دونوں ایمان والے ہوتے ہیں اور دونوں ہی بڑے اپنے اپنے مقام پر اسلام پہ بڑے اچھے ہوتے ہیں، اور یہاں بچے اور والدین. ٹھیک ہے، لیکن کتنے ہی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے مابین اختلافات ہو جاتے ہیں، اور کچھ اختلافات تو ایسے ہوتے ہیں کہ ساری زندگی چل رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی انجام نہیں ہوتا. وہ اختلافات کو ختم کرنے کا دن قیامت کو بھی کہا گیا کہ پھر وہ اس دن وہ ختم کیے جائیں گے. یعنی آپ کسی کو اپنے موقف پہ لا رہے ہوتے ہو کہ دوسرا آپ کو لا رہا ہوتا ہے، لیکن آپ دونوں ہی ایک دوسرے کی نہیں مانتے، پھر آپ بین رہتے ہو اور چڑھ پڑتے ہو. ٹھیک ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو معاف بھی کر رہے ہوتے ہو، لیکن قدورتیں تھوڑی بہت ہوتی ہیں، دلوں میں کوئی میل وغیرہ رہ جاتا ہے نا ایسے، جیسے اپنے ہی بہن بھائیوں کے خلاف ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر تب جب ہم ان کے ساتھ رشتے جوڑ لیتے ہیں. بعض اوقات ایسے، یعنی مختلف سینیریوز ہو سکتے ہیں، اور یہ چیزیں موت تک بھی ہمارے اندر رہتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ چیزیں نہیں جائیں گی، کیونکہ جنت کے بارے میں ہم سنتے ہیں نا، پڑھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی تاب، یعنی کوئی تنگی، کوئی تھکاوٹ، کوئی مشقت، موت، بیماری، حتیٰ کہ یہ جو دلوں میں بیماری ہے نا، غیبت، یہ جو اندر بدگمانی کسی کے لیے رکھنا، یا کدورت رکھنا، دشمنی رکھنا، یہ مسلمانوں کے مابین بھی ہوتی ہے نا. تو جنت میں یہ چیز نہیں ہے، جنت ان سے پاک ہے. تو پھر کنترا کے پل پر یہ جو اہل ایمان ہوں گے نا، ان کے آپس کے حساب چکا دیے جائیں گے، پھر ان کو جنت میں جانے کی اجازت ملے گی. اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو شخص
یعنی جنت میں جانا چاہتا ہے نا، وہ پھر جنت میں جانے والوں کی صفات اپنائے۔ تو روز رات کو سونے سے پہلے نا اپنے دل کو دوسروں کی طرف سے پاک صاف کر کے سویا کریں۔ ایک تو یہ نا کہ جسمانی اعمال بھی ہمارے پاک صاف ہوں، دوسروں کو ہم ہاتھوں سے تکلیف نہ دیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے دل بھی دوسروں سے صاف ستھرے ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جنت میں وہی جائیں گے جو کہ آپس میں یعنی کہ صاف ستھرے دل لے کر وہاں پر داخل ہوں گے، اور پھر جب وہ وہاں پر پہنچ جائیں گے، اندر انٹر ہوں گے، تو ان کو بتانا نہیں پڑے گا کہ تمہارے گھر کہاں پر ہے، کیونکہ فرمایا کہ ہر جنتی جنت میں اپنی جگہ سے دنیا کی جگہ کے مقابلے میں زیادہ آشنا ہوگا۔ جیسے آپ دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ پہنچ جاتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں اگر کوئی آپ کو پوچھے یا کوئی لے جانا چاہے، اسی طرح جنت میں جب آپ انٹر ہوں گے تو آپ اپنے گھر کی طرف چل پڑیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہے موت کو ذبح کرنے کا منظر۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ادخل اللہ تعالی اہل الجنت الجنت واہل النار النار اتي بالموت ملبیا فیوقف علی السور الذی بین اہل الجنت واہل النار ثم یقال یا اہل الجنت فیطلعون خائفین ثم یقال یا اہل النار فیطلعون مستبشرین یرجون الشفاعۃ فیقال لأہل الجنت ولأہل النار هل تعرفون هذا فیقولون هؤلاء وهؤلاء قد عرفناہ هو الموت الذی وکل بنا فیسجع فیذبح ذبحا علی السور ثم یقال یا اہل الجنت خلود لا موت ویا اہل النار خلود لا موت۔ رواہ ترمذی، ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح روایت ہے۔ اور ہاں آگے تک ہو گئی۔ اچھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کا جہنم میں داخل کر دے گا تو موت کھینچ کر لائی جائے گی ایک دیوار پر جو اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان واقع ہوگی۔ پھر کہا جائے گا اے جنت والو، وہ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا اے جہنم والو، وہ خوش ہو کر متوجہ ہوں گے، انہیں شفاعت کی امید ہوگی۔ پھر اہل جنت اور اہل جہنم کو مخاطب کر کے کہا جائے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ اہل جنت اور اہل جہنم دونوں کہیں گے ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے جو ہم پر دنیا میں مسلط کی گئی تھی۔ اب ہر کوئی ظاہر ہے اس موت سے گزر آیا ہوگا، وہ موت کس طرح کے جسمانی شکل میں ان کو یا جس طرح نظر آئی ہوگی اس کو پہچان جائیں گے۔ چنانچہ اسے دیوار پر لٹا کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر کہا جائے گا اے جنت والو، آج کے بعد موت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو، اور اے جہنم والو، آج کے بعد موت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائیں اور جنت میں داخل فرما دیں، آمین۔ پھر ہے جس شخص کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا، بالآخر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ان انس ابن مالک رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن شعیرۃ ثم یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن برۃ ثم یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وکان فی قلبہ من الخیر ما یزن ذرۃ۔ رواہ مسلم۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں جو کے برابر بھرائی ہوگی وہ بھی جہنم سے نجات پا جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گیہوں برابر بھلائی ہوگی وہ بھی جہنم سے نکل آئے گا۔ پھر جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھرائی ہوئی وہ بھی جہنم سے نکل آئے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ ایک امید والی حدیث پر انہوں نے اس کتاب کا خاتمہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرما لیں، اور لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں خیر بھی ہوگی، کسی کے دل میں زیادہ ہے تھوڑی، یعنی کہ وہ جو برابر ہے، پھر گیہوں برابر ہے، پھر ذرے برابر ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بھی ان کے گناہوں سے صرف نظر کر کے ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ لیکن ظاہر ہے یہ جہنم میں گرنے کے بعد ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کیونکہ وہ نکالا جائے گا وہاں سے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔